اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی ہر طرح کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات اور خواہشات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات بیماریوں سے نجات پانے کے لیے یہ تیر بہدف با کمال لاجواب عمل ہے۔ اس وظیفے کو آپ ضرور کریں اور اس وظیفے کی برکات سے فیض یاب ہوں۔ آج 15 ذی الحج جمعۃ المبارک ہے، اور 15 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی، جو عمل بتاؤں گی، رب کعبہ کی قسم اس وظیفے میں بڑی ہی طاقت ہے، اور اس وظیفے میں شفا ہی شفا ہے۔ یہ وظیفہ، یہ نام، یہ لفظ ہم سب مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہمیں حاصل کروائے گا، اور آخرت میں ہمیں بہت زیادہ عزت و مرتبے اور بلند رتبے عطا فرمائے گا۔ بہت ہی پیارا اور میٹھا سا نام ہے۔ اس وظیفے کو، اس لفظ کو آپ آج جمعۃ المبارک کے دن اگر پڑھیں گے تو اللہ بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی، اور آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی، دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت میں بھی آپ کے بہت زیادہ انعامات ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج 15 ذی الحجہ کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، اور جمعۃ المبارک ہو ماہ ذی الحجہ کا، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس وظیفے کی کتنی زیادہ طاقت ہوگی، کیونکہ ماہ ذی الحجہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور جمعۃ المبارک کی فضیلت کے تو کیا ہی کہنے، جمعۃ المبارک کے دن کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے، اور تمام دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے، اور اس دن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے اس مقدس دن میں جب آپ نے مقدس تسبیحات کو پڑھنا ہے، مقدس کلمات کو پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھنا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ بیماریوں سے ہمیں نجات ملے گی۔ اس وظیفے کو جو بندہ یقین کامل اور سچے دل کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے جسم سے بیماریوں کو نچوڑ کر باہر نکالے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کو شفا یاب بھی کرے گا، صحت و تندرستی والی زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کے آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائدے ہوں گے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بھی خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور گھر میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، ختم ہوں گی، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، غیبی اسباب پیدا فرمائے گا، اور آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سلجھتا جائے گا، اور آپ معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ
دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آج میں آپ کو 2 طرح کے وظائف بتاؤں گی۔ نمبر 1، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی حاجات پوری ہوں، دعائیں قبول ہوں، اللہ رب العزت ان کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، ان کے رزق اور دولت میں اضافہ ہو، کاروبار میں خیر و برکت ہو، گھر میں خیر و برکت ہو اور ہر طرح کی بندش ختم ہو، مصیبتوں پریشانیوں سے وہ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے، اس پانی کے گلاس کو لے کر الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ نے الگ کمرے میں بیٹھنا ہے تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت مبارک کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو بھی جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں پھر آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں ایک ضروری بات سنتے چلیں کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے مولا میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفے کو کرنا ہے تو مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کے گلاس کو آپ نے ہنڈیا میں ڈال کر استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ہنڈیا بنا رہے ہیں تو ہنڈیا میں وہ پانی استعمال کر لیں۔ اگر ہنڈیا میں پانی استعمال نہیں کرنا یا آپ کو یاد نہیں تو آپ چائے وغیرہ میں استعمال کر لیں، یا پھر کھانے کے ساتھ پورے گھر والوں کو وہ پانی آپ نے پلا دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں خیر و برکتیں ہوں، انہیں چاہیے کہ اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی نکال کر اپنے گھر کے مین دروازے کی دائیں اور بائیں سائڈ پہ پانی کو ہلکا سا چھڑک دیں، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اگلے جمعے تک جاری رکھنا ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھروں میں، آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہر طرح کی مصیبت، پریشانی، رکاوٹ ختم ہوتی خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سخت بیمار ہیں، بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے میڈیسن یوز کر لی ہیں، بہت زیادہ نسخے آزما لیے ہیں لیکن آرام آتا ہی نہیں۔ تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر ہو سکے تو خود کریں۔ اگر خود یہ وظیفہ نہ کر سکے تو ان کے گھر میں سے کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے، اس پانی کے گلاس پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ ہی سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ ان دونوں سورتوں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد صرف 33 مرتبہ اللہم انت الباسط یا سلام، اللہم انت الباسط یا سلام کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو بھی 33 مرتبہ پڑھ لیں، آخر میں بھی آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے اور اس مریض پر بھی پھونک مار دینی ہے۔ اگر مریض آپ کے پاس نہیں تو اس کی تصویر پر پھونک مار دیں یا اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر اس پر پھونک مار دیں اور اللہ رب العزت سے اس کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے دعا کریں، اور اس پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں اور اس دم کیے ہوئے پانی کو مریض کو پلا دیں، اور اگلے جمعہ تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی پانی کا قطرہ خلق سے نیچے اترے گا، انشاءاللہ بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی
اور مریض بہت جلد شفا یاب ہوگا اور اللہ کریم اسے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اور مریض خود اپنے آپ کو بہتر سے بہترین فیل کرے گا اور آپ بھی اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ آج جمعہ المبارک کے دن سے شروع کریں، اگلے جمعہ تک اس عمل کو جاری رکھیں، بلا ناغہ اس وظیفے کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ بڑے ہی مقدس اوقات ہیں، بڑی ہی مقدس گھڑیاں ہیں، بڑے ہی مقدس دن اور راتیں ہیں، ان کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے فیض یاب ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔